بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ممالک جو کبھی پاکستان سے بہت پیچھے تھے، جن کی ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ وہ ترقی پذیر کی صف سے نکل کر ترقی یافتہ میں جا کھڑے ہوئے، اور وطن عزیز جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، وہ ایک ترقی یافتہ اور ایڈوانس ملک نہ بن سکا۔ آئیے اس کا مختصر سا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں ہمارا بھی نام تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ ترقی نہیں کی جو ہمیں ریکوائرڈ تھی۔ ہمیں ترقی یافتہ بن جانے میں بہت زیادہ عرصہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ وہ کیا عوامل ہیں، آ جائیے ان کی طرف۔ یہ 50 کی دہائی کی بات ہے کہ جب کورین وفد جو ہے جنوبی کوریا سے کراچی پہنچا، تو اس نے جب نیشنل بینک کی عمارت کو دیکھا جو اس وقت کثیر المنزلہ عمارت تھی، تو وہ یہ ترقی پاکستان کی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابھی پاکستان جو ہے جسے بنے ہوئے چند سال ہوئے تھے، اس کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا تھا، اور یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی عمارت جو ہے وہ بہت خوبصورت انہیں لگی۔ تو اس کو دیکھ کر وہ بڑے امپریس ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ 50 کی دہائی میں اس نے اتنی ترقی کی۔ پھر آ جائیے آگے چل کے کچھ ڈیکیڈز کہ 1970 سے لے کر 1980 تک یہ وہ دور تھا جب پاکستان سے آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا ہو کر ملائیشیا جو ایک مسلم ملک ہے وہاں پہ جاتا تھا۔ اس وقت تک ملائیشیا جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ اور ایڈوانس نہیں تھا جتنا آج ہے۔ تو اس وقت وہ ترقی پذیر سے بھی شاید بہت پیچھے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ آگے آگے تھا۔ اس سے ایک ایگزامپل اور آگے آ جائیے، جب ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی تھے، جب دیوار برلن یا دیوار جو ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ڈیوائیڈ کر رہی تھی، اس وقت جرمنی کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، ایسٹ والے بھی اور ویسٹ والے بھی۔ اور پاکستان کی اکانومی کا یہ حال تھا کہ باقاعدہ طور پہ کتنے 10 سے 12 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ امداد جو ہے وہ پاکستان نے جرمنی کو دی تھی۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی تھے۔ تو پھر جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی مل کے ایک ہوئے، وہ دیوار جو انہیں ڈیوائیڈ کر رہی تھی ختم ہوگی۔ آج کے جرمنی کو دیکھیے کہ وہ کہاں ہے۔ ان کا انفراسٹرکچر ہو، ان کی ایجوکیشن ہو، ان کا ہیلتھ ہو، ان کی جناب ایئر فضائی سسٹم ہو، الغرض کوئی بھی سسٹم ہو، آپ دیکھیے کہ پھر جرمنی نے کن معنوں میں ترقی کی۔ آج دنیا کے جدید ترین ممالک میں جرمنی کا شمار ہوتا ہے۔ آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں جرمنی کا شمار ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کو سب سے زیادہ را مٹیریل دینے والا خام مال وہ جرمنی ہے۔ آج ملائیشیا کو دیکھیے، ان کا انفراسٹرکچر دیکھیے، اسکائی اسکریپر بلند و بالا آسمانوں کو چھوتی عمارتیں دیکھیے، ان کے ٹوین ٹاورز دیکھیے جنہوں نے ملائیشیا کے اندر سب سے زیادہ پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ اور جب انہوں نے وہ ٹوین ٹاورز تعمیر کیے تو اس وقت دنیا میں اتنی بلند و بالا عمارتوں کا کوئی خاص جو ہے وہ رواج نہیں تھا۔ آج ملائیشیا کا ہیلتھ سسٹم ہو، ایجوکیشن ہو، پولیس ہو، الغرض کوئی بھی سسٹم ہو، آج ملائیشیا کہاں پہ کھڑا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، اس کی بنیادی چند جو وجوہات ہیں، اور ہم جو ایڈوانس ممالک کی طرف نہ ٹریول کر سکے کہ ہم نے ایجوکیشن کو 100% نہیں کیا، ہم نے اپنے پولیسنگ سسٹم کو موسٹ ایڈوانس نہیں کیا، ہم نے اپنے نظام انصاف کو موسٹ ایڈوانس نہیں کیا، ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کو موسٹ ایڈوانس نہیں کیا۔ اور یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کے گرد یا کسی ایک جماعت کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ الیکشن سسٹم کیا ہوتا ہے، چناؤ کیسے کیا جاتا ہے، حکمران کیسے ہونے چاہیے، قطع نظر اس کے کہ میری کسی سے کیا سیاسی وابستگی ہے، مجھے کون اور
اچھا اور کون برا لگتا ہے، ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہو کے ہم نے ملک کا سوچا ہی نہیں۔ یہ ممالک جن کی میں نے 1 2 3 آپ کو مثالیں دی، آج دیکھیے جنوبی کوریا کو، ایڈوانس ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ سوئی سلائی سے لے کر موبائلوں سے لے کر گاڑیاں بنانے تک کون سی چیز ہے جو جنوبی کوریا نہیں بنا رہا؟ آپ ان کے ملک کا انفراسٹرکچر دیکھیے، ریل کا نظام دیکھیے، ہیلتھ کا دیکھیے، ایجوکیشن کا دیکھیے، کسی ایک شعبے میں انہوں نے ترقی نہیں کی، پورے کے پورے ملک کا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا۔ اور جن ممالک نے بھی یاد رکھیے ترقی کی ہے، سب سے پہلی چیز ہے تعلیم۔ اگر آپ اسے مائنس کر دیں گے تو قومیں کبھی بھی سڑکیں پل بنانے سے ترقی نہیں کرتی۔ تعلیم وہ چیز ہے جو آپ کو شعور دیتی ہے، جو آپ کی فیوچر کی رائے متعین کرتی ہے، جو آپ کو اچھے اور برے کی تعلیم دیتی ہے، جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ویژن، نظریہ اور آپ کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو چوائس اچھے اور برے کی کو چھوڑ کے ملک کا جو ہے وہ مفاد دیکھنا چاہیے۔ 100% لٹریسی ریٹ جب آ جاتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر معاشرے ترقی پذیر سے نکل کر ترقی یافتہ کی صف میں خود ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اب اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونا ہے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 100% لٹریسی ریٹ تک جائیں۔ اس کے بعد پھر ہر جگہ جہاں جہاں آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پولیس ہے، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، الغرض کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر پھر آپ نے ریفارمز کرنی ہے، اصلاحات لانی ہے، پرانے اولڈ سسٹم کو چھوڑ کے جدت والا سسٹم اپنانا ہے، ٹیکنالوجیز کی طرف جانا ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جب تک تعلیم نہیں ہوگی آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہر وقت معاشرے میں پیش رہتی ہیں۔ پھر آپ نیشن کی کریکٹر بلڈنگ ہو، کیپیسٹی بلڈنگ ہو، یا ان کا ویژن اور نظریہ ہو، پھر آپ اس کو سیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس 100% ایجوکیشن نہیں آئے گی۔ جن بھی قوموں نے ترقی کی ہے، میں نے آپ کو جنوبی کوریا کی مثال دی، ملائیشیا کی دی، جرمنی کی دی، آپ دیکھیے ان کے ہاں کیسی کیسی جدید انڈسٹریز ہیں، کیسے کیسے جدید کارخانے ہیں، کیسے کیسے سکلڈ پرسن لوگ ہیں، کیسی کیسی ڈیفرنٹ تعلیمیں ہیں۔ اور پھر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آلویز 95%، 98%، اور بعض ممالک میں تو 100% لٹریسی ریٹ ہے۔ تو جب تک ہم یہ کام سارے نہیں کر لیتے تب تک ہمیں جو ہے وہ ایڈوانس ممالک کی صف میں کھڑا ہونے میں بہت مشکلات آئیں گی۔ اور پھر جب تعلیم آ جاتی ہے تو یاد رکھیے پھر ہی آپ کا الیکشن کا سسٹم بہتر ہوتا ہے، آپ نے سیاستدان کیسے منتخب کرنے ہیں، دیانتدار، ایماندار اور نظریہ اور ویژن رکھنے والی قیادت کیسے چننی ہے، یہ ساری چیز بیسڈ کرتی ہے آپ کی تعلیم پہ۔ اور میں بار بار فوکس یہاں پہ اس لیے تعلیم پہ کر رہا ہوں کہ جب 100% ہو جاتی ہے پھر آپ کو اپنے اچھے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اپنے برے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اپنی منزل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اپنے ویژن اور نظریے کا بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک بیسک تعلیم کو ہی مائنس کر دیں تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ترقی پذیر ممالک کے تو ویسے ہی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، جب تک وہ انہیں کنٹرول نہیں کرتے، جب تک وہ 100% لٹریسی ریٹ نہیں دیتے، ملک کے اندر کارخانے، انڈسٹریز، سکلز پرسنز، ڈاکٹر اور بہت سارے پروفیشنل پیدا نہیں ہوتے، معاشرے کبھی بھی دوستو ایڈوانس نہیں ہوتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔